جب ہمارے آقا پیدا ہوئے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، آقا مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، اس لیے کہ روتوں کو ہنسانے والے آ گئے، بے سہاروں کے سہارا آ گئے، بے آسراؤں کے آسرا آ گئے، جن کا کوئی نہیں ان کے مرجع مولا آ گئے۔ حضور مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، حضور اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے پیدا ہوئے، بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، میرے آقا اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سجدے میں گرے۔ اب سجدہ کرنے کے لیے بے وضو سجدہ ہو جاتا ہے؟ غیر وضو کا سجدہ ہوتا ہے؟ حضور نے سجدہ کیا۔ حضور کی پھوپھی جان فرماتی ہے، حضرت صفیہ جب آپ پیدا ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ غسل دیں، ہم نے پانی منگایا، غسل دینے لگی، غیب سے آواز آئی، صفیہ غسل دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس محبوب کو غسل دے کر غسل دے کر بھیجا۔ حضور غسل کر کے آئے تھے، اس لیے پتا تھا کہ طہارت کر کے آیا ہوں، آتے ہی سجدے میں حضور سجدے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ نے اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، حمد کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ حضور نے آتے ہی حمد کی، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو پڑھا کر بھیجا ہے، الرحمن اللہ خالق الانسان، انسان باغ میں پیدا ہوئے، روئے مصطفیٰ کو رب نے پہلے پڑھا۔ علم کا یہ عالم ہے، حضور کے علم کا کیا عالم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، جان خازن الجنان، جنت کا دربان جس کا نام ہے رضوان، حضور کے کانوں میں آ کر اس نے آواز دی، ابشر یا محمد کما باقیہ لنبی علم الا وقد اوتیتہ فانت اکثر علما اکثر شداد۔ بشارت ہو یا رسول اللہ، اے حبیب آپ کو بشارت ہو، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں، اب طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ماں نافیہ ہے، اور علم جو ہے یہ نکرہ ہے، نبی کا لفظ بھی نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے جب نفی کے بعد آتا ہے تو وہ تعمیم کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی یہ بنا کہ اللہ کے ہر نبی کا ہر علم جو ہے اللہ نے حضور کو اس وقت عطا کر دیا تھا جب حضور پیدا ہوا۔ جن کی ولادت کے وقت علم کا یہ عالم ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کے علم کا اب کیا عالم ہوگا۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ آج ہم محفل یہاں پہ کر رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے۔ علم کا یہ عالم تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ جب میں اپنی اماں جان کی شکم اطہر میں تھا، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت لوح محفوظ پر، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ لوح محفوظ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 آسمان نیچے ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے۔ 500 سال تیز گھوڑا دوڑتا رہے شب و روز، جتنا سفر مسافت طے ہوتی ہے، اتنا پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان، پھر 7 آسمان طے ہو گئے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا آتا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد پھر جنت آتی ہے۔ جنت کے اندر حضور نے فرمایا اِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَمِائَةُ دَرَجَاتٍ، فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان حضور نے فرمایا کہ 500 سال کا راہ۔ اب کیلکولیشن کریں کتنے میل بنتے ہیں، پہلے آسمانوں کے 7 آسمانوں کا بنایا کہ کتنے میل بنیں گے، 500 سال کے اندر کتنے میل طے ہوں گے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، پھر 7واں آسمان طے ہوں گے، پھر اس کے آگے سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے، پھر اس کے بعد جنت آتی ہے، پھر جنت میں 100 درجے ہیں، وہ 100 درجے عبور کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اوپر جا کے کہیں لوح محفوظ آتا ہے، تو لوح محفوظ پر فرشتے لکھتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے لکھتے تھے تو قلم چلنے کی آواز میں اماں جان کے پیٹ میں سن لی۔ سبحان اللہ۔ آج کے بچوں کو شاید یہ بات پرانے زمانے میں اب بھی کہی گئی ہے، کشتیاں ہوتی تھیں، گاچھی لے کر اس کو پوچھتے تھے پہلے،
پہلے صاف کرتے تھے، پھر اس کے گاچھی لگاتے تھے، پھر اس کو ہاتھ سے ملتے تھے، پھر کچھ کرتے تھے. ہمارے زمانے میں تو بچپن میں سختیاں ہوتی تھی. آج کل تو کاغذوں پر کاغذوں کی شامت آئی ہوئی. قلم ہوتی تھی، کانے کی قلم، اس کو پھر استاد جو ہے بڑی طریقے کے ساتھ اس قلم کو بناتے تھے، پھر اس میں کاف لگاتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے. جب لکھا جاتا تھا تو کسی جگہ پہ گاچھی زیادہ لگی ہوتی اور صحیح کام ہوتی، تھوڑی سی آواز ہلکی سی آتی تھی، لیکن وہ آواز اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ پاس بیٹھا ہوا بندہ نہیں سن سکتا، لکھنے والا ہی سن سکتا. اتنی ہلکی آواز جو پاس بیٹھا ہوا بندہ نہیں سن سکتا. ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے وہ سماعت عطا کی، وہ علم عطا کیا، وہ بصارت عطا کی کہ بیٹھے مما جان کے پیٹ میں زمین پر ہیں اور لوح محفوظ پہ چلنے والی فرشتوں کے کلموں کی آواز. اللہ اکبر. زندہ باد. جو نبی اپنی دنیا میں ولادت سے پہلے جن کی سماعت کا یہ عالم ہے، آج اگر کوئی غلام زمین کے کسی حصے میں حضور پر درود و سلام بھیجے کیا کیا سنے نہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہ عالم تھا. حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی کہتے ہیں. اور حضرت حلیمہ سے بھی ایک اور ہے، فرمایا کہ جب حضور کو لے کر گئیں، رات کا وقت ہوتا، عرب کا وہ کھلا صحرا تھا، آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیٹے ہوئے ہوتے اور لیٹے ہوئے ہاتھ ہلاتے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، جدھر جدھر ہاتھ کرتے چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے ماتھ میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. سبحان اللہ. جاءکم من اللہ نور، حضور نور ہیں تو نور کے لیے کھلونے بھی، اور ہمارے بچوں کے لیے کھلونے بصیر پور کے بازار سے آئے. کوئی اور امیر ہے تو لاہور سے لے کے آئے گا، کوئی اور امیر ہے تو وہ لندن اور امریکہ سے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے گا. لیکن جو بھی امیر ہوگا وہ زمینی کھلونے لے کے آئے گا. محبوب نور ہیں، رب نے نور کے لیے نوری کھلونا بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے حضور کو وہ خوشبوئیں عطا کی تھی، وہ حضور کو آپ کے اندر وہ خوشبو رکھی تھی کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. صحابہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں لے کر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی خوشبوؤں کا یہ عالم تھا کہ لم جب کا منزل میں مناظر بنی صاحب اللہ وشمنا منو ریل مصر، کہ فرمایا کہ بنی صاحب کے پورے قبیلے کے اندر میرا گھر ہی نہیں، حضور کی خوشبوؤں کا یہ عالم تھا کہ سارے قبیلے کے گھروں کے اندر خوشبوؤں کی مہک اٹھائی. کیوں کہ خوشبوؤں کے مرکز جو ہیں، خوشبو دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ نے کیا کیا برکات دیکھی تھی، کیا کیا برکات حضور کی دیکھی تھی. آخری بات جب لے کے حضور کو اپنے قبیلے میں جانے لگے اور آپ نے سین علم میں گئی، خیال کیا کہ طواف کر کے پھر اپنے گھر کو روانہ ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب مسجد حرام کے اندر داخل ہوئی، ادھر قدم اندر رکھا، ادھر فوراً فخرج الحجر الاسود من مکانی فالتصق بوجهه صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلی مرتبہ حضور کعبے کے طواف کے لیے آ رہے تھے. کعبے نے اپنے جگر کا ٹکڑا حجر اسود کو نکال کر کہا کہ حجر اسود جلدی کر، حضور اکرم کے لبوں پہ جا کے بولتے یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. کیا مسئلہ واضح ہو گیا؟ ایک مولوی تھی، تھوڑی سی آخری بات کر لیں. مولوی صاحب تھے تو وہ صبح صبح بیٹھے درس دے رہے تھے. آج کل بھی بصیر پور میں بھی کبھی کبھی کوئی بندہ اسپیکر پہ، جب اسپیکروں پہ پابندی نہیں تھی اوپرلے اسپیکر چلتے تھے، ہارن 8 ہارن سوسیاں لگا کے وہ ایک بات بس صبح صبح بیٹھا درس دے رہا. اب باہر یوں لگتا تھا بھی اندر کوئی مجمع ہے، جیسے یہاں تو ایک بڑا اجتماع ہے یہاں پہ، تو وہ باتیں کر رہا تھا بڑھلے سویرے سویرے نماز پڑھ کے. وہ کہ نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں، نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں. وہی نماز سے ایسے کوئی بندہ تھا، اس کو بڑی غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا کار کیا رہا ہے؟ اندر دیکھو بندے کتنے کو، اندر کیا تو ایک مولوی صاحب
ایک سپیکر آ رہا ایک مسجد کا خادم 3 بندے مسجد کی صاف کا تیلا توڑ کے نا ہاتھ میں تیلا پھاڑ کے بیٹھا نبی نے تیلے کا بھی نہیں پتا اس تیلے کا بھی نہیں پتا مولانا صاحب اندر داخل ہوئے اس نے کہا شرم نہیں آتی بات بس کیا کہہ رہا ہے وہ جی نبی نے تیلے بکواس بند کر کیا کہہ رہا ہے پہلے مجھے بتا یہ تو بعد میں بات کریں گے کہ نبی کو پتہ ہے کہ نہیں تیلے کا پہلے میں پوچھنا بھی تیلے کو پتہ ہے کہ نہیں میرا نبی کو نبی کی بات تو بعد میں کرتے ہیں پہلے یہ بتا اس تنکے کو پتہ ہے کہ نہیں میرا نبی کون ہے مولوی صاحب نے تو بولنا ہے چپ تو وہ ہے تو اللہ کی کفار خاموش بولے تو حدیث کا انکار ہوتا ہے حدیث میں ہے ما من شین الا وجعلنی رسول اللہ کہ کائنات میں رب نے وہ شے بنائی نہیں تو یہ جانتی نہ ہو کہ میرے نبی محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے باب من راتنا بالفارسیہ باب من تکلم بالفارسیہ اب باب یہ ہے کہ فارسی زبان میں کلام کرنا اور اس کے ساتھ عنوان ترجمہ تو باب کے اندر جو آیت لائے ہیں وہ آیت لائے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی کہ ہم نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا ہے اس قوم کی بولی سکھا کر بھیجا ہے اب جہاں پہ محدثین نے پاس کیے شارحین نے کہ یہ بات تو صرف فارسی زبان کی اور آیت یہ لائے کہ نبی کو بھیجا ہے اس قوم کا زبان دے کر تو شارحین نے کہا کہ امام بخاری اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا ہے اس قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے اور حضور ساری کائنات کی طرف رسول بن کے آئے ہیں پتہ چلا کہ اللہ نے ساری کائنات کی بولیاں حضور کو عطا کر دی سبحان اللہ حضور ذرے ذرے کے رسول ہیں ساری کائنات کے رسول ہیں بلکہ حضور تو جس کی طرف توجہ فرما دی حضور نے 5 آدمیوں کو یہ 4 آدمی تھے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا کسی کو بھیجا فارسی زبان والوں کے پاس کسی کو اور زبان کے والے پاس تم نے جا کے وہاں سے تبلیغ کرنی ہے صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری بولی اور ہے ان کی بولی اور ہے ہم وہاں جا کے تبلیغ کیا کرتے میں چلے جاؤ وہ صحابی تھے مان انہوں نے دل میں کہا حضور کو فرما رہے ہیں چلے گئے جب جو ہی اس زمین میں قدم رکھا جس کو جس جہاں بھیجا تھا اس علاقے میں اس نے قدم رکھا ادھر زبان کی بولی بدل گئی عربی زبان تھی ایران میں گیا تو فارسی زبان پہ جاری ہو گئی حضور کی زبان کیا ہے کہ ساری کائنات کی زبانیں سمجھتے ہیں ساری کائنات کی سمجھتے ہیں حضور میں تشریف فرما تھے ایک اونٹ آ گیا اونٹ نے آ کے حضور کے کانوں کے ساتھ بڑا آواز نکالی حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت لے کے آیا اس کے مالک کو بلاؤ وہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں میں اس سے جو بات نتیجہ نکالا اب ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سنا ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ چلو پھر حاجی صاحب کی بات کر لیتے اس نے کہا کہ حاجی صاحب بڑا خطاب اچھا کرتے ہیں وہ شیر گڑھ میں کہیں اس نے سنا تھا بھی حاجی صاحب بڑی خطاب کرتے ہیں اب وہ بصیر کوئی کسی کام کے اسے کبھی حاجی صاحب سے ٹائم لے لیں محفل کرانی ہے وزیر سے میں کیا وہاں سے پوچھا حاجی صاحب کدھر ہیں انہوں نے کہا جی وہ تو ندیم کے گھر محفل ہے وہاں گئے ہوئے وہ بندہ جہاں آ جائے اب وہ دروازے میں جب داخل ہوگا اندر جب نظر کرے گا تو کبھی کہے گا جی حاجی صاحب کبھی مولانا نواز کی طرف دیکھے گا جی حاجی صاحب جو بھی داڑھی والا ہوگا اس کو دیکھے گا بھی شاید جی حاجی صاحب پھر سے بات کرتا ہوں اخیر وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا بھی کون ہے جس کو میں نے ملنا ہے وہ کون ہے دیکھا ہوا ساری نام اب وہ کیا کرے گا وہ دروازے سے کسی کو پوچھے گا یعنی ادھر ایک استاد ہے مدرسے کے حاجی صاحب وہ کہاں بیٹھے وہ بتائے گا یہ صاحب جن کا سبز رنگ کا جنہوں نے پٹکیا باندھا ہوا ہے سار پہ یہ حاجی صاحب پھر وہ بات کرے گا یہ بات سمجھ کے ذہن میں رکھے اب سوال یہ ہے کہ جب اونٹ حضور کی محفل میں آیا محفل لگی ہوئی ہے غلاموں کا مجمع ہے حضور درمیان میں تشریف فرمائے ہیں اب اس اونٹ کو کیسے پتا چلا کہ جس کو شکایت لگانی ہے وہ آقا بیٹھے کہاں سبحان اللہ اونٹ اندر داخل ہوا اونٹ ابو ہریرہ کے پاس نہیں کھڑا ہو کے پوچھتا اونٹ حضرت انس کے پاس نہیں آ کے شکایت کرتا
حضرت طلحہ کو نہیں کہتا، ابو بکر صدیق کو نہیں کہتا، عمر فاروق کو نہیں کہتا، اونٹ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، پتہ چلا جانور بھی پہچانتے ہیں کہ ہمارے آقا سبحان اللہ یا رسول اللہ امام سیوطی نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے ہر نبی پر مور لگائی تھی۔ حضور کی مور تو مشہور ہے کہ آپ کے دو شانوں کے درمیان مور تھی، دو کندھوں کے درمیان اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ہر نبی پر مور تھی، لیکن مور تھی کہاں؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مور تھی۔ وجہ کیا تھا کہ نبیوں کو اور نبیوں کی ہتھیلی پر مور لگائی، حضور کے کندھوں کے درمیان مور لگائی اور اس کو کپڑوں کے ساتھ چھپا دیا۔ بھئی اس لیے کہ نبی کی ہتھیلی پر لگائی، نبی سے کوئی سلام لے گا، ہاتھ کو مست ہوگا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، نبی ہے۔ نبی تقریر کرے، نبی بات کرے، ہاتھ کو یوں کرے، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ یہ نبی ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، رب نے فرمایا کہ پہچان بتانے کی ضرورت نہیں، چہرہ اتنا حسین بنایا ہے جو دیکھے پہچان لے گا۔ اسی لیے اونٹ بھی پہچان گیا، اونٹ بھی پہچان گیا کہ کہاں شکایت کرنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے، پتہ چلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور حضور کو اپنا نبی سمجھتا ہے۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی رسول عطا کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر بہت بڑا میرا احسان ہے کہ تمہیں میں نے اپنا حبیب عطا کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی